میرا نام عماد حسین انصاری ہے. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز قضا کر دے تو کیا وہ اسے تہجد کے وقت ادا کر سکتا ہے؟ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کہ جب فرض آپ نے پڑھ لیے تو اس کے بعد کچھ دیر آپ کا سونا، چاہے وہ آپ کو ایک لمحے کی نیند آئی ہو، یہ ضروری ہے. نیند آ گئی، اب آپ بیدار ہوئے، اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جب آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہی نہیں اور آپ رات کی کسی پہر کے اندر کسی حصے کے اندر آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد آپ کے لیے شروع ہو گئی، تو تہجد کا وقت آپ کے لیے نہیں شروع ہوا. صحیح. بلکہ ابھی آپ کا جو وقت ہے وہ نماز ہی کا وقت ہے اور عشاء کا وقت ہے. عشاء کا وقت مغرب کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، شفق جب ڈوب جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر فجر کا وقت طلوع، جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے ایک طرح سے آسان الفاظ میں، تو اس وقت سے پہلے تک کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا کا سارا عشاء کا وقت ہے. صحیح. اب مثال کے طور پر ان کی آنکھ کھلی 3 بجے، جیسے ہمارا ابھی جو ٹائم چل رہا ہے 3 بجے آنکھ کھلی ہے اور ابھی فجر کا ٹائم ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے مثال کے طور پر باقی ہیں. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میری تو جو ہے وہ عشاء قضا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، عشاء قضا نہیں ہوئی، عشاء کا وقت باقی ہے. آپ پر عشاء کی نماز پڑھنا یہ لازم ہے اور ابھی آپ کے لیے تہجد شروع نہیں ہوئی. ہاں آپ نے فرض ادا کیے، اس کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے جھونکا لے لیا، نیند آ گئی آپ کو، اب آپ بیدار ہو گئے، اب آپ نوافل پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے تہجد میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ بیدار ہو گئے آرام سے، تو اس صورت میں آپ فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کے بعد ٹائم ہے تو سو جائیں، نیند نہیں آ رہی تو اس صورت میں پھر آپ نوافل پڑھ لیں تو یہ صلاۃ اللیل کے اندر شمار ہو جائیں گے اور آخر میں پھر آپ وتر ادا کر لیں. تو بہرحال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا، تو اس دن کی عشاء جو آپ نے نہیں پڑھی تو وہ تو پڑھنا آپ کے پر فرض ہے، لازم ہے، اس لیے کہ وہ عشاء آپ کے پر فرض ہے اور تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہی نہیں ہوا. اب کوئی غلط فہمی میں رہے کہ اب تو عشاء کی قضا ہو چکی ہے اور تہجد کے لیے وہ کہے کہ اٹھنا نہ اٹھنا تو اختیاری معاملہ ہے، اگر اٹھ جاؤں تو بھی ٹھیک ہے، نہ اٹھے یہ تو گناہ گار ہوگا. غلط فہمی تو ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. نماز کی جو جماعت ہے، جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے وہ کروا لی جائے. وہ اس لیے تھا کہ جماعت کے اندر قلت واقع ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہے جماعت اس پر واجب نہیں ہے، کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، اب وہ رات کی جتنی تاخیر سے چاہے عشاء پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے اس کے لیے. عشاء کو مؤخر کرنا، دیر سے پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے کہ دیر سے عشاء کو پڑھا جائے. لیکن آپ نے امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے پہلے اس کو پڑھائی کہ پہلے پڑھ لی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ آزمائش میں نہ آئیں اور جماعت یہ کم نہ ہو. اور کئی لوگوں کے لیے اگر وہ اس مسئلے کو سیکھیں جو نائٹ جاب کرتے ہیں، بعض اوقات شام میں 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جاب ہوتی ہے، کسی کی 2 بجے تک ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ پوری رات ہی ان کی جاب کے اندر. تو اب ایسے لوگ بعض اوقات اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو عشاء کا وقت ہی نہیں ملتا، یا عشاء وہ مراد یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جماعتیں ہو گئیں، مسجدیں بند ہو گئیں، اب ہمارے عشاء کی نماز گویا کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا پڑھنا اس کو، تو اس لیے آپ اس کو ادا کریں گے چاہے آپ کی رات کو 2 بجے ہے، 3 بجے آف ہے. اچھا اسی طرح رمضان شریف میں بھی یہ سوال عموماً آتا ہے نا کہ تراویح ہم اسی وقت تو نہیں پڑھ پائے، ہمیں تو رات کو جاب ہے یا کچھ اور مسئلہ، تو یہ بھی یہ 3 بجے اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں نماز کے ساتھ پڑھنا ہوگی. وہ سنت مؤکدہ ہے تراویح اور اس کا وقت بھی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، تو اس کو پڑھنا ہوگا. اگر نہیں یعنی لیکن فرض پڑھنا ضروری ہے عشاء کے. ایک مسلمان کو وقت کی پہچان رکھنا یہ کتنا اہم ہے. فرض عین ہے، یعنی جس کے اوپر نماز فرض ہے اس کو اس کی پہچان رکھنا ضروری ہے. یہ اس کا وقت کتنا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ ستاروں کے ذریعے اور سورج کی گردش کے ذریعے یہ لوگ جانتے تھے. اب تو آسانی موبائل کے اندر آپ کے اپلیکیشنز موجود ہیں، ابھی کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہو کے کتنے بجے ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ہر آسانی، حنفی وقت، شافی وقت، سب کچھ دیگر اپنے دفتر کے جو پریئر ٹائم کیا کہتے ہیں آپ، بالکل موجود ہے. دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں تو کیا اس میں آسانیاں ہیں نا، اور پھر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں آسانی کے ساتھ. اس جگہ پر آپ جا کے اپنی لوکیشن ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں تو وہاں کا وہ وقت آپ کو بتا دیتا ہے. تو اس میں تو آج کے دور میں تو اس حوالے سے آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو علماء ہوتے ہیں
وہ اپنے علم کو محدود نہیں رکھتے، وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو وہ ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں سمجھتے، بلکہ ان چیزوں سے بھرپور انداز میں استفادہ کر کے جو اسلام اور دین کا فائدہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔